حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت ہی حسین لڑکی نے شہوت سے مجبور ہو کر ایک غلام سے کئی بار ہم بستری کی، مگر جب حاملہ ہوئی تو الزام ایک نہایت شریف نیک صحابہ پر لگا دیا۔ پھر لوگ اس صحابی کا گلا کاٹ ہی رہے تھے کہ یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو فوراً تشریف لائے اور اس عورت کو کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ تو عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اچانک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے عہد میں امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے میں رونق افروز تھے کہ ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زاہد صحابہ میں سے تھے آ کر کہا کہ مجھ کو میرے قافلے کے سپرد کر دیجیے تاکہ میں فراغت سے سفر کر سکوں۔ جب قافلہ سالار دونوں امیروں سے وداع ہونے آیا تو اس کے سفارش کے حوالے کر دیا گیا۔ قافلے والے حتی الامکان ان کی تعظیم و تکریم میں نہایت سرگرم رہتے تھے، کیونکہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وجیح اور خوبصورت جوان تھا۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا، چونکہ وہ نہایت نیک سیرت اور پابند شریعت اور اس میں باسمی تھے، اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ عورت نے کہا تجھے میں بھلا تہمت میں گرفتار کروں گی جس کی شرمندگی سے کبھی نہ چھوٹے گا۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا خدا تعالیٰ عادل ہے۔ عورت نے شہوت سے مجبور ہو کر اپنی مراد ایک غلام سے حاصل کی اور حاملہ ہو گئی۔ جب وہ حمل سے واقف ہوئی تو اس کو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر تھونپنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتا دیکھ کر اپنے زیورات کا ڈبہ اس کے اسباق میں چھپا دیا۔ صبح کو شور مچا دیا کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے۔ قافلہ سالار نے کہا اس جنگل میں ہم گنتی کے چند مرد ہیں، کوئی شہر اور گاؤں تو نہیں ہے کہ سراغ نہیں مل سکے گا۔ لوگوں کے اسباب میں تلاش کرو، کوئی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ سب کا اسباب دیکھا گیا، کہیں نہ ملا۔ عورت نے کہا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسباب بھی دیکھو۔ بعض مومنوں نے جو اس کے حالات سے خوب واقف تھے کہا اس بزرگوار سے ایسی حرکت وقوع میں نہیں آ سکتی۔ عورت بولی میرا گمان اس پر ہے۔ جب تلاش کیا تو ڈبہ اس میں سے نکل آیا۔ بعد ازاں عورت نے کہا کہ یہ حمل بھی ثابت ہی کا ہے کہ ایک رات جبرن مجھ سے زنا کیا گیا تھا۔ چوری اور زنا کے ثابت ہو جانے کے بعد قافلہ سالار نے ثابت کے گلے میں رسی ڈال کر اس عورت سمیت خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں ہلچل پڑ گئی۔ جب یہ وحشت ناک خبر امیر المومنین کے گوش میں پہنچی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ میرے آنے تک ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح رہنے دیں۔ ساتھ ہی خود بھی پہنچ گئے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم سوچ سمجھ کر کیوں نہیں حکم دیا کرتے، خصوصاً قتل کے مسئلے میں۔ بعد ازاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورت کے بلانے کے لیے بھیجا۔ عورت نے پوچھا مجھے کس نے بلایا؟ فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دل میں کہنے لگی افسوس کہ اب میری رسوائی کا وقت آ گیا ہے۔ جب وہ حاضر ہوئی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہے، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرے سامنے سچ سچ بیان کر دینا اور کوئی خلاف واقعہ نہ کہنا۔ بتا اصلی واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے؟ وہ بولی ثابت کا، اور خلیفہ زماں کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ جناب امیر نے دیکھا کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنے قول پر اصرار کرتی ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ نیم عصا اور گاڑے کپڑے کا ٹکڑا جو گھر کے ایک کونے میں رکھا ہے لے آؤ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مطلوبہ سامان لے کر آئے، نہایت تاکید سے فرمایا کہ سچ سچ بیان کر دے کہ اصلی واقعہ کیا ہے۔ جب اسے سمجھانے سے اور تاکید کرنے سے بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا تو عورت کو لٹا کر نیم عصا اور کپڑا اس کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا اے پیٹ کے بچے، جو حق اور سچ ہے بیان کر۔ بحکم قادر مختار مولا میں عرض کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور علی مرتضیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور خلیفہ برحق ہیں۔ جناب امیر نے فرمایا میں یہ بات سے نہیں پوچھتا، بتا تو کس شخص کا نطفہ ہے اور وہ زیور کا ڈبہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب میں کیوں کر پہنچا؟ بچے نے جواب دیا اے وصی غیر المرسلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عورت نے کئی بار اپنے آپ کو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ بزرگ اس کی طرف ملتفت
اس سے کہ مارے اپنے نہ ہوئے تو اس نے ایک غلام سے زنا کیا اور اس غلام کا نطفہ ہوں۔ اس نے غصے کے مارے اپنے زیورات کا ڈبہ صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب میں چھپا دیا۔ القصہ، اس صاف ستھرے معجزے کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے پھر عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب نے نہایت عجز و نیات سے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ نیم عصا کیا چیز ہے؟ فرمایا، ایک روز کا ذکر ہے کہ میں اسی مسجد میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت لطف و رحمت سے اس کی طرف دیکھ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ایک روز ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت زنا اور چوری کی تہمت لگائے گی، اس کے لیے سنگسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خلاصی کی تدبیر کیا ہوگی؟ اس وقت یہ لکڑی اور کپڑے کا ٹکڑا مجھے دے کر فرمایا، جب اس قسم کا قصہ پیش آئے تو اس لکڑی اور کپڑے کو عورت کے پیٹ پر رکھنا، اور نطفہ جو رحم میں ہوگا کلام کرے گا اور جو کچھ ہوگا بیان کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر امیر المومنین کے دونوں ابروں کے درمیان بوسہ لیا اور ان کے دونوں دستے مبارک اپنی آنکھوں پر پھیر کر فرمایا، خدا کی قسم یا علی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جان آپ ہی ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ خدا تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بغیر ایک لحظہ بھی اس دنیا میں نہ رکھے۔ ناظرین، واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ نیز واضح رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے اعراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا و آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالحہ مقبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو بالطف زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔
دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین ہے وہ شخص جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم یعنی انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جانا، مسلسل غربت، عمر کا کم ہو جانا۔ آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں یہ ہیں: اللہ کی ناراضگی، برا حساب و کتاب، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذلت و خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فکر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زناکاری پھیل جائے تو فکر و فاقی اور مسکنت عام ہو جاتی ہے، اور جب ذمے توڑے جانے لگیں تو کافروں کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی جسے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصار کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت پرکشش اور خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دلوں کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ احساس سے گناہ اسے تڑپانے لگا، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گئے، بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا تھا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا۔ گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اسی لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگا، اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتا ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کروائی، جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑا سا آگے چلے، ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھر پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول، ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، بھلائی سے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔
माइज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर ये तौबा उम्मत के माबैन तक़सीम कर दी जाए उन्हें काफ़ी हो जाएगी। मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो इस वक्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की काशाने खिलाफत से कुछ और दूर एक मस्जिद के पहलू में दो मियाँ बीवी रात भर झगड़ा करते रहे। सुबह को अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों को बुलाकर झगड़े का सबब दरियाफ्त फरमाया तो शौहर ने अर्ज़ किया, है अमीरुल मोमिनीन मैं क्या करूं? निकाह के बाद मुझे इस औरत से बेइंतहा नफरत हो गई है। मेरा रवैया देखकर बीवी मुझसे झगड़ा करने लगी, फिर बात बढ़ गई और रात भर लड़ाई होती रही। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम हाज़रीन दरबार को बाहर निकाल दिया और औरत से फरमाया, देख मैं तुझसे जो सवाल करूं उसका सच सच जवाब देना। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत तेरा नाम ये है, तेरे बाप का नाम ये है। औरत हैरान हुई कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये सब कैसे मालूम हुआ, हालांकि उसने बताया भी नहीं। बोली, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने बताया है या अमीरुल मोमिनीन। फिर आपने फरमाया, ए औरत तू याद कर कि तू ज़िनाकारी से हामिला हो गई थी और एक मुद्दत तक तू और तेरी माँ इस हमल को छुपाती रही। जब दर्द शुरू हुआ तो तेरी माँ तुझे इस घर से बाहर ले गई और जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको एक कपड़े में लपेट कर तूने मैदान में डाल दिया। इत्तफाक से एक कुत्ता उस बच्चे के पास आया, तेरी माँ ने उस कुत्ते को पत्थर मारा लेकिन वो पत्थर बच्चे को लगा और उसका सर फट गया। तेरी माँ को बच्चे पर रहम आ गया और उसने बच्चे के जख्म पर पट्टी बांध दी। फिर तुम दोनों वहां से भाग खड़ी हुई। इसके बाद उस बच्चे की तुम दोनों को कुछ भी खबर नहीं मिली। क्या ये वाकया सच है? औरत ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हाँ ये पूरा वाकया हर्फ बहर्फ सही है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए मर्द तो अपना सर खोल और इसको दिखा दे। मर्द ने सर खोला तो उसका जख्म का निशान मौजूद था। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए औरत, ये मर्द तेरा शौहर नहीं है बल्कि तेरा वही बेटा है जिसे तू फेंक कर चली गई थी। तुम दोनों अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने तुम दोनों को हरामकारी से बचा लिया। अब तो अपने इस बेटे को ले और घर चली जा। अल्लाह पाक हमें हर बुरे अमल से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।